مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے۔ جس نے عورت کو دیکھے بغیر نکاح کیا، اس کا انجام غم اور پریشانی ہے۔ میں نے ان عورتوں کو زیادہ خوش دیکھا ہے جن کی زندگی گھر کے اندر اپنے شوہر کی جیب کا حساب رکھتے گزر جاتی ہے، اور گھر سے باہر پانی کے گھونٹ کے لیے بھی وہ اس کی طرف دیکھتی ہیں۔ آج کے زمانے میں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ مرد عورت کو اس بات کا شعور ہی نہیں رہا کہ کہاں کس کا اختیار ہونا چاہیے۔ محبت کرنے والے یہ کہاں دیکھتے ہیں کہ انہیں محبت کم مل رہی ہے یا زیادہ۔ ان کے لیے تو بس یہی کافی ہے کہ من چاہا انسان پیار سے بات کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ کا گھر مسجد ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہوں تو اچھا خاصا مرد برا لگنے لگتا ہے۔ تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ عورت حقیقت میں کہنا کیا چاہتی ہے، تو اس کی بات نہیں سنو بلکہ اس کی طرف دیکھو۔ جب مرد کی عورت میں دلچسپی کم ہونے لگے اور عورت کو وقت نہ دے تو عورت کو چاہیے کہ دو کام کرے۔ مرد کو کچھ وقت کے لیے اکیلا چھوڑ دے اور خود پر کام کرنا شروع کر دے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اور اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ جس عورت کے چہرے پر ہلکے بھورے تل ہوں تو ایسی عورت بہت بہادر اور سمجھدار ہوتی ہے۔ جس عورت کی بھویں آپس میں ملی ہوئی ہوں، ایسی عورت کے مقدر بہت تیز ہوتے ہیں، اور ایسی عورتوں کی شادی زیادہ تر باہر کے ملک ہوتی ہیں۔ عورت سے محبت بہت سے مرد کرتے ہیں، مگر محبت کے ساتھ ساتھ عزت بہت کم مرد دیتے ہیں۔ زندگی میں انمول وہ شخص ہے جو پھول پھلے نہ لائے مگر آپ کو پھول سمجھ کر مرجھانے نہ دے۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے، مگر خود سچا بننے کی زحمت نہیں کرتا۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ پہلا سجدہ اگر تم اس کی چاہت میں کرو گے تو دوسرے سجدے میں وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ احترام کرنا تربیت ہوتی ہے، کمزوری نہیں، اور معذرت کرنا اخلاق ہوتا ہے، ذلت نہیں۔ انسان کی زندگی کے بدترین وقتوں میں سب سے برا وقت جوانی کی غربت ہے۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ، کوئی مستقل نہیں ہوتا۔ ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں، بس ہمارا سلوک رویہ دیکھ کر کبھی قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ خواتین موٹے مردوں کو زیادہ پسند نہیں کرتی، اس لیے مردوں کو باقاعدگی سے ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ عورت اور بچے پر کبھی بھی ہاتھ مت اٹھانا اور نہ ہی اسے گالی گلوچ کرنا، کیونکہ یہ دونوں کمزور ہیں، آپ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، مگر اس کا یہ نقصان ہوگا کہ آپ کی عزت ان کے دل میں ختم ہو جائے گی اور وہ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے۔ کچھ بھی ہو، وقت گزر جاتا ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور کچھ لوگ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، پر زندگی چلتی رہتی ہے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے۔ شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ اپنے الفاظ کو ناپ تول کر ادا کیا کریں، یہ ہماری دنیا اور آخرت سنوارنے اور بگاڑنے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی اور کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ سجدے میں جھکے سر کے ساتھ سبحان اللہ رب العالمین، ان کلمات کے بیچ جو سسکیاں گونجتی ہیں وہ عرش پر بیٹھا شہنشاہوں کا شہنشاہ بڑے پیار سے سنتا ہے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی۔
جبکہ اس کی ہار ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا۔ میاں بیوی کا 90% رشتہ احساس، عزت اور رومانس پر منحصر ہوتا ہے۔ جس عورت کا شوہر احساس، عزت اور رومانی ہوتا ہے وہ ایک جنت جیسی زندگی گزارتی ہے۔ من چاہی عورت کو 1 منٹ دیکھنا، مرد کا 24 گھنٹوں کا ڈپریشن لیول مینٹین رہتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلی عورت تھی جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ یوں اللہ نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی، اور اللہ نے اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ کبھی کبھی اگر تمہارے ماضی تم سے ملنے آئے تو اس کے لیے دروازہ بالکل مت کھولنا، کیونکہ اس کے پاس تمہارے لیے نیا کچھ بھی نہیں۔ اپنے دل میں اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسرے لوگوں کے راز سما جائیں۔ اگر محبت کر کے خوش رہنا چاہتے ہو تو محبت کسی انسان سے نہیں بلکہ اللہ سے کرو۔ بے شک تو گناہ سوچتا ہے تو گناہ نہیں ملتا، تو نیکی سوچتا ہے اور نیکی مل جاتی ہے۔ دیکھ تیرا رب کتنا مہربان ہے۔ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے 2 اچھے اصول ہیں: سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور خود کی اصلاح کریں۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بول ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے اور کچھ رشتے صرف نام کے ہوتے ہیں۔ مرد سے اپنی قدر کروانی ہو تو مرد کے سامنے بے بسی کا اظہار کرتی رہو۔